أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں آپ نے عالم ارواح کے اندر لیے جانے والے عہد کے بارے میں سنا۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت ایک بنی اسرائیل کے بہت بڑے اللہ والے بزرگ مستجاب الدعوات بندے کا قصہ بیان فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر اچھے لوگوں کی بھی مثالیں بیان فرمائی ہیں، برے لوگوں کی بھی مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ اچھے لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے، برے لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے، وہ اس لیے تاکہ ہم لوگ اچھے لوگوں کی پیروی کر سکیں، ان کے نقش قدم پر چل سکیں، تاکہ قیامت والے دن محشر کے میدان کے اندر ہمارا حشر ان نیک لوگوں کے ساتھ ہو۔ اور برے لوگوں کا بھی ذکر فرمایا ہے تاکہ ان لوگوں کی وہ سزائیں، ان کا انجام دیکھ کر ہم بچیں، ان کی پیروی نہ کریں، اور تاکہ ہمارا حشر ان جیسا نہ ہو۔ تو اسی طرح کے ایک واقعہ اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جب بحر قلزم پار کر کے گئے تو بنی اسرائیل کے لوگوں کو کہا کہ جبارین ایک قوم ہے، وہاں پر جا کر آپ ان کے ساتھ جہاد کرو۔ روایات میں آتا ہے یہ پہلے کا بھی واقعہ ہے یا بعد کا واقعہ ہے، لیکن قوم کو کہا اپنی جبارین قوم کے ساتھ جا کر جہاد کرو۔ اب کچھ لوگ تیار ہوئے جبارین قوم کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے، تو جبارین قوم کو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے آ چکے ہیں۔ تو انہوں نے سوچا، تدبیر کی کہ ایسا کیا کیا جائے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے بچ جائیں۔ انہوں نے پہلے سن رکھا تھا کہ وقت کے فرعون نے موسیٰ کے ساتھ ٹکر لی تو جیت نہ سکا، لاکھوں جادوگر سامنے آئے تو ایک بھی جیت نہ سکا، چونکہ موسیٰ اللہ کا پاک پیغمبر ہے اور اللہ کے پیغمبر کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہوتی۔ تو کسی نے کہا کہ فلاں علاقے میں جاؤ، وہاں پر ایک بندہ ہے جی جو بڑا عبادت گزار بندہ ہے جی، ہر وقت اللہ اللہ کرتا ہے جی، اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کے دعاؤں کو کبھی خالی واپس نہیں بھیجتا۔ اور اس کی شہرت اتنی زیادہ تھی، اگر کسی بندے کے پیٹ میں درد ہوتا، سر میں درد ہوتا، گھٹنوں میں درد ہوتا تو ایک شف کرتا تو وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کسی بندے کی کوئی حاجت پھنسی ہوتی، مشکل کام ہوتا، جب مقدمات میں پھنسا ہوتا تو بلعم ابن بعورہ کے پاس جاتے تو وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو اللہ رب العزت اس بندے کی آنن فانن مشکلیں حل کر دیتا جی، حتیٰ کہ کوئی بھی مشکل ہوتی۔ اور روایات میں آتا ہے اس کو اللہ نے علم دیا تھا اور اللہ نے اسے اسم اعظم عطا فرمایا۔ اسم اعظم وہ اسم ہے، وہ نام ہے اللہ کا کہ کسی بندے کو پتہ چل جائے، اسی نام کے ذریعے بندہ اللہ سے دعا مانگے، اللہ اس بندے کو کبھی خالی نہیں رہے۔ تو یہ اللہ کا ولی تھا جی، ہر وقت عبادت کے اندر گزارا کرتا تھا۔ اب قوم جبارین کے لوگ اس کے پاس آئے، کہا کہ موسیٰ نے ہماری ناک کے اندر دم کر کے رکھا ہوا ہے، اب وہ ہمارے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے آئے، لہٰذا آپ اللہ سے دعا کریں کہ موسیٰ ہمارے خلاف نہ کھڑا ہو جی، موسیٰ کی ہمارے ساتھ جنگ نہ ہو۔
تو بلعم ابن بعورہ نے کہا وہ اللہ کا سچا پیغمبر ہے اور آپ مجھے کہتے ہو میں اس کے حق میں بد دعا کروں، لہٰذا میں ایسے کروں گا، اللہ سے مشورہ کروں گا جی، چونکہ میں باقی معاملات کے اندر بھی اللہ سے مشورہ کرتا ہوں تو اس معاملے کے اندر بھی میں اللہ سے مشورہ کروں گا۔ جب اس نے استخارہ کیا تو استخارے کے اندر اسے بتایا گیا کہ ہرگز ایسا کام مت کرنا ہے، ہرگز ایسا کام مت کرنا جی۔ تو دوسری مرتبہ دوبارہ وفد آیا جی، اور ان کو پتہ تھا یہ لالچی بندہ ہے جی، پیسے لے لیتا ہے تو کام کر دیتا ہے، جو بندہ تھوڑے سے پیسے دے دینا جی تو لالچ میں آ کر اس کو تھوڑا سا کام کیا کرتا تھا، جو جتنی زیادہ خدمت کرتا نا اس کا دل خوش ہوتا تو اس کے لیے دعائیں مانگتا تو وہ اس کے سارے کام بگڑے ہوئے کام بن جاتے تھے۔ اب جب دوبارہ آئے نا جی کچھ تحفے طائف لے کر آئے تو اس نے ایسے ہی واپس کیا، کہا کہ وقت کے پیغمبر کے ساتھ ٹکر لینا یہ کوئی معمولی بات ہے، لہٰذا تم بھی برباد ہو جاؤ گے، میں بھی برباد ہو جاؤں گا، میں موسیٰ کے لیے دعا نہیں کروں گا جی۔ اب وہ واپس گئے۔ تیسری مرتبہ جب آئے ہیرے جواہرات سونا چاندی ڈھیر لے کر آئے جی، تو ان کو پتہ تھا چونکہ عورتیں خاوندوں کو ورغلاتی ہیں پھسلاتی ہیں، پہلے انہوں نے بیوی کے اوپر اپنا دم تویز کیا جی، بیوی کے پاس آئے، کہا اتنے تحفے طائف ہم آپ کو دے رہے ہیں، آپ کا خاوند ہماری بات نہیں مان رہا۔ تو بیوی نے خاوند کے کان بھرے جی بلعم ابن بعورہ کے، بیوی کی باتوں میں آیا تو سونے جواہرات چاندی شاندی سارا وہ لے چکا جی۔ اب جب اس نے لیا تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس نے بدعا کے کلمات کہی، جیسے ہی کہنے لگا تھا کہتا موسیٰ کے لیے تھا اور وہ الفاظ اس کی قوم کے لیے نکلتے تھے، جبارین قوم کے لیے۔ اللہ نے اسی دوران اس کی زبان کو نکال دیا جی، جس طرح کتے کی زبان ہوتی ہے اس کی زبان لٹک گئی۔ یہ وہ اللہ والا تھا جسے اللہ نے اسم اعظم عطا فرمایا تھا، جسے اللہ نے علم شریعت اپنے نشانات سے نوازا تھا، لیکن لالچ میں آیا اللہ نے انسان سے کتا بنا دیا۔ اب جب اس نے دیکھا نا جی کہ بددعا کی تو قوم کے لوگوں نے کہا پیسے ہمارے لیے، سونے چاندی جواہرات ہمارے لیے، بددعا موسیٰ کے لیے کرنے کے بجائے آپ ہمارے لیے کرتے۔ اس نے کہا میری زبان کے اوپر اختیار نہیں چل رہا جی، میری زبان بے ساختہ بول رہی ہے کے خلاف جی۔ اس نے کہا اللہ نے مجھ سے وہ اسم اعظم چھین لیا جس کی بدولت میں دعا مانگا کرتا تھا، اور جو میری نمازیں تھیں، تہجد تھے، عبادتیں تھیں، گزاریاں تھیں، وہ ساری کی ساری اللہ نے چھین لی ہیں۔ اب میری دعا اور بد دعا اثر نہیں کرتی، لہٰذا آپ ایسے کرو، آپ کو ایک تدبیر بتاتا ہوں۔ وہ تدبیر یہ ہے، آپ اپنی قوم کی سب سے حسین و جمیل قسم کی بچیوں کو جمع کرو، اب ان کو جمع کر کے بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیجو، وہ بنی اسرائیل کے جتنے بھی مجاہد حضرات ہیں، فوجی حضرات ہیں، وہ ان کے ساتھ جو مرضی کرنا چاہیں تو ان کو کہنا کہ آپ نے روکنا نہیں، لہٰذا جب وہ بدکاری کریں گے، زنا کریں گے تو ان کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ جو قوم زنا کے اندر، بدکاری کے اندر مبتلا ہوتی ہے تو اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ خیر وہ بچیاں جو انہوں نے تیار کی تھی وہ بنی اسرائیل کے لشکر میں گئی، تو لشکر کا جو بڑا سپہ سالار تھا، جرنیل تھا، اس کا ایک لڑکی کے اوپر دل آ گیا۔ جب دل آیا اس نے وہ زنا کر بیٹھا جی، جب زنا کیا تو اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوا، طاعون کی بیماری آئی، ایک ہی دن کے اندر لاکھوں کی تعداد میں لوگ مرنے لگ گئے جی، جو لڑنے کے لیے آئے تھے وہ مر رہے ہیں جی اللہ کے عذاب سے۔ اب بنی اسرائیل کے لوگ پریشان ہوئے، لڑنے کے لیے آئے تھے، معاملہ تو ہمارے ساتھ یہ پیش آیا، تو انہوں نے دیکھا کہ جس بندے نے بدکاری کی ہے، زناکاری کی ہے، لہٰذا اس کو بھی اور اس عورت کو بھی کیا کیا جائے، عبرت کے لیے قتل کیا جائے، قتل کر کے اس کو لٹکایا، اللہ کا عذاب اٹھ گیا جی۔ یہ بلعم ابن بعورہ تھا، اور قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے جب اس نے بددعا مانگی اس کے بعد یہ پہلے اچھا اور مہذب قسم کا بندہ تھا جی، نیک بندہ تھا، با کردار بندہ تھا، تو پھر کتا جب بن جاتا ہے نا جی، کتوں کو آپ نے دیکھا ہے کبھی ایک کے ڈھیر کے اوپر جاتا ہے، کبھی ایک کے گھر کے اوپر جاتا ہے، کبھی ایک کو عف کرتا ہے، کبھی دوسرے کو کرتا ہے، تو قرآن یہ کہتا ہے اگر اس کو چھیڑخانی کی جاتی، اسے مارا جاتا تب بھی اس کی زبان لٹکتی تھی، جس طرح کتوں کو گرمی لگی ہوتی ہے نا جی، گرمی کی وجہ سے زبان باہر آتی ہے، پانی زبان سے ٹپکتا رہتا ہے، اس طرح اس کی یہ حالت ہوگی، اور اگر اسے ویسے بھی چھوڑ دیا جاتا تو تب بھی اس کی زبان ایسے لٹکتی۔ یہ اللہ نے اس بندے کی مثال بیان فرمائی ہے جو دنیا کی لالچ میں آ گیا جی، دنیا کی لالچ کے اندر آ کر ایک عالم اللہ والا
متقی پرہیزگار بندہ کیا ہوا جی؟ ذلیل خوار ہوا۔ تو اللہ نے اس برے بندے کا یہ انجام بیان فرمایا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، بہت بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، وانفسہم کانوا یظلمون، اور وہ ہیں اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرنے والے۔ اہل مکہ قریش کے لوگ، ان کو پتہ تھا کہ اللہ کا پاک پیغمبر سچا پیغمبر ہے جی۔ جب ان کے پاس آیا، اللہ کی وحدانیت سنائی، قرآن سنایا، اللہ کا الہ ہونا سمجھایا، تو ظالم لوگوں نے نہ پیغمبر کی بات مانی نہ قرآن کی بات مانی۔ فرمایا کہ جن جن کے اوپر میں نے انعامات کیے، اگر کسی نعمت سے میں نے اسے نوازا ہے تو پھر اس کا حشر بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے جیسے بلعم ابن باورہ کا تھا۔